سمجھتا ہوں ایسی گائیڈ لائنس لینے میں دنیا میں اعتبار سے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. السلام علیکم. کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ نئی نئی شادی ہونے کے بعد میں اکثر میاں بیوی کو گائیڈ کیا جاتا ہے یا تو پھر وہ لوگ خود سے مطلب پلان کرتے ہیں جس کو ہنی مون کہا جاتا ہے. تو کیا یہ درست ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں جواب پوچھنا. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, عنوان سے متعلق بھی ہے, سفر سے تعلق اس کا سیر و تفریح سے, اور وہ یہ تھا کہ میاں جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی مل کر پلان کرتے کہیں گھومنے جائیں, یا کبھی دوسرے لوگ بھی ان کو وہ کرتے ہیں, تو جس کو ہنی مون کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہنی کے ساتھ مون پہ چلا گیا آدمی, ٹھیک ہے, اپنی بیوی کے ساتھ, تو ہنی مون ہے کہتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے خود سے طے کرنا, یہ لوگوں کریں؟ دیکھیے, ہنی مون جیسا کوئی اسلامک کانسیپٹ تو نہیں ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو کسی زوجہ کے ساتھ آپ کہیں گئے گھومنے, یا صحابہ کرتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لیے جاتے تھے, آپ کی زوجہ میں سے ایک یا دو آپ کے ساتھ چلتی تھی باری باری سے. تو اسے یہ تو پتا چلا بیوی کے ساتھ سیر و تفریح کرنا درست ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے ہیں تو آپ نمبر وائز کی بھائی یہ بار یہ دو یا ایک, جیسا بھی سفر کا وہ ہوتا, آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی بیویوں میں سے ایک یا دو یا اس سے زائد بھی کبھی کبھار سفر پہ چلیے ساتھ چلتی. ٹھیک ہے, یہ سفر جہاد کا بھی ہوتا, یہ سفر تجارتی بھی تھا, اور ایسے سفر بھی جس میں آپ نے حج کیا تو ان کو بھی حج کروایا. خود بھی عائشہ اور صفیہ نے رضی اللہ عنہما دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا, آخری جو آپ نے ایک ہی حج کیا انہوں نے بھی کیا. تو ایسا آپ کی ازواج مطہرات ساتھ جایا کرتی تھی. تو یہ تو پتا چلا شوہر بیوی کے گھومنے جانے میں کوئی حرج نہیں. اب ہمارے پاس چونکہ ایک ایسا سماج, ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں گھومنے پھرنے کا تصور بہت کم ہے, بہت کم موقع ملتے ہیں, اور نئی نئی جب نکاح ہوتا ہے تو انسان چاہتا ہے ساتھ رہے, ٹھیک ہے, ساتھ رہے, گھلے ملے, بات چیت کرے, ایک دوسرے کو جانے. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں اب چونکہ یہ کانسیپٹ ویسٹرن کانسیپٹ ہے ہنی مون, چونکہ ان کے پاس پھر موقع نہیں ملتا, اور ان کے پاس سیر و تفریح بولے تو یہ مطلب پوری سال بھر کی کمائی خرچ کرنے جیسا ہو جاتا ہے, کاسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کا سیر و تفریح. تو وہ لوگ شادی کے بعد عموماً اس طرح سے کرتے ہیں کہ جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا یہ چیز کوئی ہم اس کو اپنے اوپر لاگو نہ کر لے کہ ضروری ہے, جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بیوی کمنٹ میں بول رہی تم نے تو ہنی مون پہ بھی نہیں لے گئے. بات سمجھ رہے آپ؟ مطلب اتنا کمپلسری ہے, جیسا کہ ولیمہ واجب ہے تو ہنی مون بھی واجب ہے. تو لے کے نہیں گئے, تم نے ایسے خاندان میں دے دی میرے ابا نے میرے کو کہ وہ ہنی مون کو نہیں لے گیا, اس سے ان کی اوقات پتہ چلتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی ضروری نہیں, لیکن اگر گھومنے چلے جائے کوئی حرج بھی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ویسٹرنر کا وہ کانسیپٹ لے کر اس کو اتنا کمپلشن کر کے ویسی باتیں کرنا, ہنی مون کو پلان کرنا, شادی سے پہلے کچھ ہنی مون پلان ہوتے, شادی ہوگی ٹھیک ہے تو بچی کو کہاں لے جائیں گے آپ ہماری, تو بچہ نہیں ہم لے جائیں گے, پہلے بچے کو ہم نے دبئی بھیجے تھے, یہ بچے کو جیسے بڑا کہیں تو بھیجیں گے, نہیں یہاں نہیں چلیں گے, ایسے بھی ہو رہا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ سب اگر اس کو پارٹ آف میرج ہم بنا رہے ہیں تو ہم ایک بدعت کر رہے ہیں. لیکن ایسا شادی کے بعد میاں بیوی الگ رہے, وقت دے, ہمارا سوشو اکنامیکل کنڈیشن ہے, گھر چھوٹے چھوٹے ہم لوگوں کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد فیملی بانڈنگ ایسا الگ سے جانے کا موقع نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ہمارے پاس تو ہوتا ہی ہے کہ, اور یہ ایک فطری چیز بھی ہے کہ ایک انسان جب کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے, لڑکی کسی لڑکے سے نکاح کرتی ہے, ان کی شادی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں. ایک تو دو مخالف جنس ہیں, اپوزٹ سیکس ہے ایک دوسرے کے لیے. دوسرا بہت ساری باتیں ہوتی جو جاننا چاہتے ہیں. اب ہمارے پاس تو یہ ہے کہ کمرے پہ بھی کان لگائے ہوئے رہتے کچھ لوگ. حالت یہ ہے, مطلب شادی ہوئی اور میاں بھی بات بھی کر رہے تو بات پوری پتہ چل رہی, ادھر اس کے ساس کو پتا ہے, ہاں تم یہ بات کر رہے تھے نا, اللہ رحم کرے. ایسی حالات ہیں. اب ایسی حالات میں انسان سوچتا ہے شاید تھوڑے دن گھر سے باہر چلے جائے تو کچھ سکون ملے گا. تو ایسا جانے میں کوئی حرج نہیں, وہ اس کو ویسٹرن کانسیپٹ کے تحت نہیں, گھومنے پھرنے تفریح کا یہ کانسیپٹ ہے, تو جانے میں انشاءاللہ عزیز شرعی اعتبار سے کوئی خبات نہیں. میں اس کو ہنی مون لفظ نہیں دوں گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان شادی کے بعد جائے, 10 دن بعد جائے, 1 سال بعد جائے, بچوں کے بعد جائے, 10 بچوں کے بعد جائے, ایسا کوئی نہیں. اسلامی کانسیپٹ تو نہیں ہنی مون. تفریح کے لیے بیوی کو لے جانا, دل بستگی کی واقعات فراہم کرنا جس سے محبت اور الفت بڑھتی ہے, شرعی اعتبار سے بالکل درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے, تو لہٰذا اس ہنی مون کے کانسیپٹ پر نہیں. میں کہوں گا اگر شادی کے بعد میاں بیوی تاکہ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھے, خود بھی کچھ پلان کرے یا ان کے فیملی والے کچھ پلان کرے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی نہیں. اب اس میں بھی ایک نیا فیشن آ گیا ہے. فیشن کیا؟ ہنی مون کا نیا فیشن. ہنی مون کے لیے عمرے کے لیے جائیں گے شادی کا, اور ایسا کمپلسری کچھ جگہ ہو گیا کہ شادی کے بعد آپ کہاں گئے تھے, تو یہ بڑے ہم یوروپ گئے تھے. کیا بے شرم ہے تم, آپ کہاں گئے تھے, ہم حرمین گھوم کے آئے. مطلب یہ بھی ایک ٹرینڈ اب نیا چل پڑا ہے, شادی کے بعد عمرہ کر کے آ رہے. ارے بھائی شادی کے بعد عمرہ کرو, تم حج کرو, وہ مسئلہ نہیں ہے. ایز اے سسٹم اس کو پارٹ آف میرج مت بنا لو, جیسا ہو رہا ہے کہ شادی سے پہلے یہ طے ہو رہا ہے عمرے کو لے جانا پڑے گا آپ کو. مطلب ایز سچ ہنی مون کا ہی کانسیپٹ ہے وہ, لیکن عمرے کی شکل میں.
یہ سب بالکل درست نہیں ہے. یہ عمرہ کی عبادت ہے, انسان جب چاہے کرے, وہ مسئلہ نہیں. شادی کی بات کرے, شادی سے پہلے کرے, بچوں کے ہونے کے بعد مسئلہ نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ کانسیپٹ کو مت لیجیے, ورنہ پھر ایک نئی بدعت آ جائیں گی. لیکن ایز سچ میاں بیوی شادی کے فوراً بعد یا شادی کے بعد کبھی بھی پلان کرتے گھومنے پھرنے جانے کا شرعی اعتبار سے اس میں مسئلہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو لے گئے, اور بہت سارے واقعات بھی آتے آپ نے لے گئے. اور ظاہر سی بات ہے جب عورت ساتھ جائیں گی تو میاں کے ساتھ رہیں گی تو چیزوں کو دیکھیں گی. سفر سے انسان میں تبدیلی آتی ہے, خیالات روشن ہوتے ہیں, علم میں اضافہ ہوتا ہے, نئے نئے آئیڈیاز کریٹ ہوتے ہیں, اور انسان وسیع ہو جاتا ہے. جیسا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے شہر میں ہوتے ہیں تو دین کے معاملے میں اتنی وسعت نہیں ہوتی, دنیا کے معاملے میں, لیکن جب گلف جا کے آتے تو ان کے خیالات تھوڑے وسیع. کیوں؟ تو انہوں نے دنیا کو دیکھا, دنیا کے مسلمانوں کو دیکھا, مختلف مسالک کے لوگوں کو دیکھا, تو مائنڈ ان کا براڈ ہو جاتا ہے. پھر ورنہ پہلے آمین کو بول رہا تو چڑھتے تھے, وہاں بولتے نہیں یار یہ بھی طریقہ ہے بولنے دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ براڈنس. حج کو کوئی جا کے آ گیا, اتنے سارے مسلم نیشنلٹیز کو دیکھتا ہے, مور دین 100 مسلم نیشنلٹیز وہاں آتی ہیں, ایک وسعت پیدا ہوتی ہے نا, سفر وسعت پیدا کر رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے. تو بہرحال اس کے بہت سارے فائدے, تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن ہنی مون کا کانسیپٹ میں نہیں, لیکن بہرحال گھومنے جانا ہے بالکل پلان کر سکتے اور جا سکتے.